بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں تو فزیکلی آپسیٹ ہو چکا ہوں، اس لیے آپ کی خدمت میں شاید دیوتا لے کر حاضر نہ ہو سکوں، لیکن آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے ایک پیارے سے انسان کو آپ کی خدمت کے لیے عرض کیا ہے جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ ڈاکٹر انیب صاحب کا ایڈوانس میں شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے میری ریکویسٹ پر آپ دوستوں کی خدمت کرنے کے عہد کا اظہار کیا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوست بھی ان کی اہلیت کے مطابق بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ان کی عزت افزائی کریں گے۔ میری طرف سے ڈاکٹر انیب کی آواز کی شکل میں آپ کو ایک تحفہ پیش ہے، انشاءاللہ امید ہے آپ قبول فرمائیں گے۔ آپ کا تہہ دل سے مشکور، ایک عاجز انسان جس کا فخر ہے آپ دوستوں کی محبت اور اب دوستوں کا انتہائی تہہ دل سے شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اب وہ پھنس چکا ہے، کوئی مجرم کتنا ہی سخت جان کیوں نہ ہو، تھرڈ ڈگری کے سامنے زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتا۔ تم دونوں اپنے کرتب نہ دکھاتے تو وہ 2-4 دن بعد بولنے پر مجبور ہو جاتا۔ ویرا نے خشک لہجے میں جواب دیا، تم رابن مائر کے بارے میں کیوں نہیں بتا رہی؟ غزالہ نے اسے ٹوکا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ ویرا نے اپنے تبصرے کے ذریعے میری کارکردگی گھٹانے کی کوشش کی تھی۔ وہ ویرا کا ذاتی رد عمل تھا، اسے اپنے جلے دل کے پھپھولے پھوڑنے کا پورا حق حاصل تھا۔ میرے لیے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ رابن مائر کا کیا قصہ ہے؟ اول خان نے پوچھا اور ویرا سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گئی۔ صبح تم بہت باریک بینی سے اخبار چاٹ رہے تھے، سگریٹ سلگا کر اس نے طنزیہ لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ اس کا نام تو تمہاری نظروں سے بھی گزرا ہوگا، میں اس نام کی اہمیت سے لا علم ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں نے اسے نظر انداز کر دیا ہو۔ وہ امریکی وزارت خارجہ میں مشرق وسطیٰ کے معاملات کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ اس بار وہ اول خان سے مخاطب ہو گئی۔ کل وہ چند روز کے دورے پر اسلام آباد جانے کے لیے کراچی پہنچا ہے۔ ایسے ماہر آتے جاتے رہتے ہیں، اس کے آنے میں کیا خاص بات ہے؟ وہ یروشلم سے بہت متعصب یہودی ہے، اس کا خاندان دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ میں آباد ہو گیا تھا۔ وہ آج بھی اسرائیلی مفادات کا بہت بڑا علم بردار سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں تمہارے معلومات قابل رشک ہیں۔ اول خان نے تعریف کی، اس وقت اس کی کراچی میں موجودگی واقعی معنی خیز ہے۔ براہ راست اسلام آباد جانے کے بجائے وہ یہاں کیوں رکا ہے؟ بس میں یہی نقطہ واضح کرنا چاہ رہی تھی، پنڈت منوہر لال کے ستارے گردش میں آئے ہوئے ہیں۔ اس سے رابطہ ٹوٹ جانے پر موساد اور جس والوں کو تشویش ہے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوئی اسرائیلی اہلکار پاکستان کا رخ نہیں کر سکتا۔ یہ ذمہ داری شاید رابن نے اپنے سر لے لی ہے، اس کی سرگرمیوں پر صرف نظر ہی رکھی جا سکتی ہے۔ اول خان نے مایوسی سے کہا، سفارتی مراعات کی آڑ میں کی جانے والی بدماشیوں کا کوئی سدباب نہیں کیا جا سکتا۔ جب تم میجر بخشی کے کرتوتوں سے واقف ہوتے ہوئے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو رابن ایک بڑی طاقت کا نمائندہ ہے۔ بے بسی سے تماشا دیکھتے رہو، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ وہ میجر بخشی کی طرح یہاں ٹکا نہیں رہے گا، خاموشی سے حالات کا جائزہ لے کر واپس چلا جائے گا۔ میں ویرا کی سرد مہری پر خاموش نہیں رہ سکا۔ اس سے ہمیں ویسے بھی کوئی سروکار نہ ہونا چاہیے۔ اگر اس کا قیام طول پکڑتا ہے تو پھر ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا، تم اسے اتنی آسانی سے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ ویرا نے مضاحکہ اڑایا۔ امریکہ نے اس علاقے کو اپنے شہریوں کے لیے مخدوش قرار دے کر انہیں بہت زیادہ محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ وہ سخت حفاظتی بندوبست کے بغیر کہیں بھی نہیں جائے گا، پھر تو اس کی آمد کا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ میں نے اس کی بات پکڑ لی، گھر اور دفاتر کی 4 دیواروں میں محدود رہ کر وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اس کی یہ مجبوری ہمیں کوئی نہ کوئی موقع فراہم کر سکتی ہے، غزالہ نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ وہ ہمارے معاملات میں بہت کم دخل انداز ہوتی تھی، مگر جب بھی بولتی تھی دور کی کوڑی لاتی تھی۔ سب کی نگاہیں اپنے چہرے پر مرکوز پا کر اس نے قدرے توقف کے بعد اپنی بات جاری رکھی۔ اگر اس کے عزائم نیک نہیں ہیں تو خفیہ طور پر باہر نکلنا اس کی مجبوری ہے۔ ہماری انتظامیہ اس کے تحفظ کی کوئی ذمہ داری ہی نہ لے۔ اپنی حکومت کی ہدایت کے برعکس وہ شہر کی خاک چھانتا ہے اور کسی برے انجام سے دوچار ہوتا ہے۔ اس کے لیے کسی کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا نہیں جا سکے گا۔ گڈ، یہ تجویز قابل عمل ہے، اول خان نے ستائشی لہجے میں کہا۔ ہمیں اس کی سرگرمیوں کی کڑی نگرانی کرنی ہوگی، مقررہ پروگرام یا راستے سے انحراف کرتے ہی وہ ہمارے نشانے پر ہوگا۔ اس کے خلاف کسی بھی کامیابی پر مجھے دلی مسرت ہوگی۔ امریکہ میں نے اس کی وجہ سے 2 راتیں ایک حوالات میں گزاری تھی، ویرا نے تلخ لہجے میں انکشاف کیا۔ شاید اسی وجہ سے تم اس کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو، سلطان شاہ نے کہا۔ اس نے تمہیں حوالات میں کیوں پہنچا دیا تھا؟ غزالہ نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ وہ اس وقت بھی کسی اہم عہدے پر تھا،
ایک پارٹی میں اس نے مدہوشی کے عالم میں مجھ سے بےتکلف ہونے کی کوشش کی تو میں نے اس کی ٹائی پکڑ کر 2 تھپڑوں سے نواز دیا تھا۔ بری پارٹی میں اپنی اس تذلیل کا بدلہ لینے کے لیے اس نے مجھے بند کرا دیا۔ اپنی بے گناہی کے باوجود تم نے خاموشی سے 2 دن کی قید سہ لی؟ سلطان شاہ نے پوچھا۔ بے گناہ تھی اسی لیے 2 دن بعد آزاد ہو گئی، اس سے آگے اس کا رسوخ کام نہیں آ سکا۔ حیرت ہے کہ امریکہ میں بھی ذاتی اثر و رسوخ کے سہارے اس طرح شخصی آزادیاں تباہ کی جاتی ہیں۔ سلطان شاہ اونچی آواز میں بڑبڑایا۔ سنا تو یہ ہے کہ امریکہ آزادیوں کی جنت ہے، امریکہ میں بھی انسان ہی رہتے ہیں، انسان جہاں بھی رہے گا وہاں خرابیاں ضرور پیدا ہوں گی، یہاں یہ خرابیاں بہت زیادہ ہیں، امریکہ میں بہت کم۔ ویرا نے وضاحت کر کے بات وہیں ختم کر دی۔ وہ لوگ اپنی باتیں کرتے رہے اور میرا ذہن واقعات کی کڑیاں ملانے کی کوشش میں الجھا رہا۔ میں ان کی ہر بات سن رہا تھا لیکن ذہنی طور پر ان کے ساتھ نہیں تھا۔ پنڈت منوہر لال مساد اور رابن مائر وہ ایک خطرناک مثلث تھی جو مسلسل میرے ذہن میں چکرا رہی تھی لیکن کوئی سرا نہیں مل رہا تھا۔ اگر رابن کا پاکستان کا دورہ پنڈت کے بارے میں تھا تو وہ خطرات سے اپنا دامن بچا کر کیا قدم اٹھا سکتا تھا اور کہاں جا سکتا تھا؟ مان میرے ذہن میں موہنی پنڈت کا نام ایک کوندے کی طرح لپکا۔ رابن کو اسی سے پنڈت کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ ویرا نے اس کی آمد کی خبر اخبار میں پڑھی تھی جس کا مطلب تھا کہ رابن شہر میں ایک رات گزار چکا تھا اور شاید موہنی سے ابتدائی رابطہ بھی کر چکا ہوگا۔ بیان قلم بند کرنے کے بعد پولیس نے موہنی کو رہا کر دیا تھا۔ کیا تم پنڈت کے گھریلو فون پر فوری طور پر آبزرویشن لگوا سکتے ہو؟ میں نے اول خان سے پوچھا۔ پنڈت کے پکڑے جانے کے بعد بھی تم اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہو؟ اس نے حیرت سے دریافت کیا۔ رابن اس کی بیٹی سے رابطہ کر سکتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ بندوبست ہو جائے گا لیکن فون کی نگرانی شروع ہونے میں کچھ وقت لگے گا، جتنا بھی وقت لگے یہ کام جلد از جلد ہو جانا چاہیے۔ موہنی پنڈت اور رابن کی نقل و حرکت اور رابطوں پر نگاہ رکھ کر ہم جلد ہی کسی نتیجے پر پہنچ سکیں گے۔ پھر مجھے جانا ہوگا۔ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ فون کے مقابلے میں میرا جانا زیادہ مؤثر رہے گا، بس جاؤ اور رابطے میں رہنا۔ میں نے اسے فوراً ہی رخصت کر دیا۔ شام تک اول خان اپنے مورچوں پر تیاریاں مکمل کر چکا تھا۔ رابن مائر نے اسلام آباد روانگی کا پروگرام ملتوی کر دیا تھا اور اپنے مقامی کونسل خانے کے گیسٹ ہاؤس میں مقیم تھا۔ ایس ٹی ایف کے 2 سادہ پوش اہلکار اس کی نگرانی پر مامور کر دیے گئے تھے، مگر مشکل یہ تھی کہ ان کے پاس رابن مائر کو شناخت کرنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اس کا صرف سفید فام ہونا کسی دھوکے کا سبب بھی بن سکتا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں ویرا سے استفسار کیا تو وہ بھی رابن کی خاص شناخت نہیں بتا سکی۔ وہ بہت عام سے چہرے مہرے کا مالک تھا، گوروں کی بھیڑ میں اسے الگ پہچاننا مشکل تھا۔ کامیابی کی کوئی امید نہ ہونے کے باوجود اول خان نے اپنا کام پورا کر دیا تھا۔ اسی طرح پنڈت منوہر لال کے گھر پر موجود ٹیلی فون لائنیں نگرانی میں آ گئی تھیں۔ اپنے باپ کی طویل رپوشی اور دھن راج کی گرفتاری سے خوفزدہ ہو کر موہنی اپنے گھر میں ہی محصور تھی اور وقفے سے مختلف لوگوں کو فون کر رہی تھی۔ اول خان نے متعلقہ ٹیلی فون ایکسچینج میں اپنا آدمی بٹھا دیا تھا جو ریکارڈ ہونے والی کالز کو ساتھ ساتھ مانیٹر کرتا جا رہا تھا۔ اول خان نے اہم نکات کے بارے میں اسے خود بریفنگ دی تھی۔ اسے توقع تھی کہ کسی بھی جانب سے کوئی اہم پیغام ریکارڈ ہوتے ہی اس کا آدمی اسے اطلاع دے دے گا۔ وہ خود اپنے دفتر میں موجود تھا۔ اس کی دانست میں یہ بات کافی اہم تھی کہ رابن نے اسلام آباد کے لیے اپنی روانگی کو التوا میں ڈال دیا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے کراچی میں رک کر کوئی اہم کام نپٹانے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہ خبریں دینے کے بعد ہی اول خان کا پھر فون آیا۔ میں نے پہلی گھنٹی پر ہی ریسیور اٹھا لیا۔ ابھی آپریٹرز پر جلال نے رابطہ کیا تھا، ہم بالکل صحیح ٹریک پر چل رہے ہیں۔ اس کی آواز میں جوش اور ہیجان کی کیفیات نمایاں تھی۔ کیا وہ پنڈت سے کچھ اور اگلوانے میں کامیاب ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کاغذوں کے بید کھل جانے کے بعد اس کا حوصلہ ٹوٹ چکا ہے۔ وہ دونوں دوبارہ اس کے کمرے میں گئے تھے۔ اس نے کسی مزاحمت کے بغیر ہر سوال کا جواب دیا۔ اس بار اس باز پرس کا اہم ترین نکتہ یہ ہے کہ وہ اپنی جمع کی ہوئی ساری اطلاعات ہندسوں والے کوڈ میں یکجا کر کے رابن مائر کو فیکس کرتا رہا ہے۔ امریکہ سے وہ مواد تل ابید منتقل کرنے کی ذمہ داری رابن کی ہوتی تھی۔ اسے بھی اسی ذرائع سے ہدایت ملتی ہوں گی۔ یوں سمجھ لو کہ واشنگٹن میں رابن کا دفتر پنڈت اور موساد کے درمیان پوسٹ آفس کے طور پر کام کرتا رہا ہے۔ ویرا نے آج بالکل صحیح خبر کی نشاندہی کی تھی۔ غنیمت یہ ہے کہ وہ مردود اسلام آباد جانے کے بجائے یہیں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ غیبی اشارے ہیں۔ CSD آن ہونے کی وجہ سے میں نے بے فکری سے کہا ہو
ہو سکتا ہے کہ اس کی موت ہی اسے امریکہ سے کھینچ کر یہاں لائی ہو۔ میری چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ راون کے بارے میں پنڈت کا وہ بروقت اعتراف اس کی موت کا وارنٹ بننے والا تھا۔ اس کی کوئی بھی لغزش ہمارے لیے کامیابی کا سبب بن سکتی تھی۔ میں تمہاری اس نیک خواہش کے لیے بس دعا ہی کر سکتا ہوں۔ بس وہی جمے رہو، کہیں نہ کہیں سے کوئی اچھی خبر بھی آئے گی۔ پنڈت اس قدر مایوس ہو گیا ہے تو اس نے اپنے مقامی ذرائع کی بھی نشاندہی کر دی ہوگی۔ صرف 3 آدمی اس کے لیے معاوضے پر کام کرتے ہیں۔ باقیہ معلومات وہ گہری دوستیوں کے ذریعے حاصل کرتا رہا ہے۔ اس بارے میں اس کے گھر پر منعقد ہونے والی پرتعیش محفلیں اہم کردار ادا کرتی تھیں۔ یہ سب گھر کے معاملات ہیں، انہیں بعد میں بھی سلجھایا جا سکتا ہے۔ اس وقت ہمیں اپنی ساری توجہ صرف اور صرف رابن پر مرکوز رکھنی چاہیے۔ وہ اپنا نامعلوم مشن پورا کرتے ہی یہاں سے بھاگ نکلے گا۔ کل رستم کا صفایا ہوا، آج کس کی باری ہے؟ سلطان شاہ نے خوابگاہ کے دروازے پر رک کر پوچھا۔ وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا، لیکن کرائن رابن مائر کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ فون بند کرنے کے بعد میں نے اسے اندر بلاتے ہوئے کہا۔ وہ کراچی اور تل ابید کے درمیان رابطے کا کام سر انجام دیتا تھا۔ اب میں گھر پر نہیں رکوں گا، اس نے کرسی سنبھال کر شکایتی لہجے میں کہا۔ ابھی کچھ طے نہیں ہوا، یہ ہماری توقعات ہیں، ضرورت پڑی تو تم ہی سے کام لیا جائے گا۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، میں مسحری پر نیم دراز تھا کہ ویرا بھی کھلے ہوئے دروازے پر آ گئی۔ وہ بس لمحے بھر کے لیے وہاں رکی اور کچھ کہے بغیر آگے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ کل سے کچھ بڑکی ہوئی ہے، سلطان شاہ نے آگے جھک کر رازدارانہ لہجے میں کہا۔ اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، روٹنا اور خود ہی من جانا اس کی عادت میں شامل ہے۔ پھر بھی کچھ تو پتا چلے کہ قصہ کیا ہے۔ ویرا کے بارے میں وہ بھی تجسس میں مبتلا رہتا تھا۔ اس کے خوش یا ناراض ہونے کے لیے کسی قصے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بات تم جانتے ہو۔ وہ سر ہلا کر احمقانہ انداز میں ہنسنے لگا۔ ہنستے ہنستے وہ رکا اور پھر سوال کر بیٹھا۔ رستم کی موت کے بارے میں تمہاری کیا جذبات ہیں؟ کیا وہ واقعی پنڈت کے ساتھ موساد کے لیے کام کر رہا تھا؟ ایک قاتل اور مجرم کی موت کے بارے میں کسی کے کیا خیالات ہو سکتے ہیں؟ میں نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا، پھر کہا موت بھی ایسی جو حرام موت ہو، اسے کسی نے نہیں مارا۔ میرا خیال ہے کہ وہ موساد والے چکر میں ملوث نہیں تھا۔ اس نے اپنی آن بچانے اور پنڈت سے دوستی نبھانے کی خاطر ایک غلط فیصلہ کیا۔ وہ گرفتاری دے دیتا تو شاید معاملہ سزا سے آگے نہ بڑھ پاتا۔ اس کے حق میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میں تم سے متفق نہیں ہوں۔ اگر وہ پنڈت کا ساتھی نہیں تھا تو اس نے تم سے وہ کاغذ حاصل کرنے کی کوشش کیوں کی تھی؟ اسے علم تھا کہ وہ کاغذ کیا اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ ان کی واپسی کے لیے بے چین تھا۔ اس کا قصہ ختم ہو گیا، اس کا زندہ ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ ویسے تمہاری دلیل بدنی ہے، اس بارے میں کسی وقت پنڈت ہی کو ٹٹولنا پڑے گا۔ کاس بال نکل جانے کے بعد وہ ہر بات بتاتا جا رہا ہے۔ اس کا نام شاید اس وجہ سے میرے ذہن سے چپک کر رہ گیا ہے، اس کے ساتھ اس کے لاڈلے نواسے کو بھی مرنا پڑا۔ اکیلا مرا ہوتا تو مجھے بھول کر بھی اس کا نام یاد نہ آتا۔ اب میں تمہاری زبان سے یہ تذکرہ نہ سنوں، میں نے اسے گور کر کہا۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی مگر وہیں کمرے میں جمع رہا۔ اسے بھی اول خان کی طرف سے کسی مثبت اطلاع کا بے چینی سے انتظار تھا۔ ہمارا وہ انتظار طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا، لیکن اول خان کی طرف سے کوئی نیا پیغام نہیں ملا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے واقعات برگرفتاری سے آگے بڑھتے بڑھتے اچانک ایک مقام پر ٹھہر گئے ہوں۔ 8 بجے کے قریب کال بیل چیخ اٹھی۔ سلطان شاہ کمرے سے نکل کر تقریباً دوڑتا ہوا باہر چلا گیا۔ میں بھی بستر چھوڑ کر تیزی سے باہر نکل آیا۔ گھنٹی کی نا وقت آواز نے مجھے پریشان کر دیا تھا، کیونکہ وہاں ہماری کسی ملاقاتی کی آمد متوقع نہیں تھی۔ اس گھر کا فون نمبر جہانگیر کے پاس تھا، پتہ اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ پھر وہ اس کی فارمیسی بند ہونے کا وقت تھا، دکان بند کر کے وہ اتنی جلد گلشن اقبال نہیں پہنچ سکتا تھا۔ وہ بس ذرا سی دیر کی تشویش تھی۔ چند منٹ بعد ہی غیر متوقع طور پر اول خان اندر آ گیا۔ موہنی کی ایک بہت اہم کال ریکارڈ ہوئی ہے۔ میں فون پیغام دینے کے بجائے ایکسچینج سے ٹیپ لیتا ہوا سیدھا ادھر ہی چلا آیا۔ ذرا اپنا کیسٹ پلیئر منگوا لو، اس نے آتے ہی کہا۔ گھنٹی کی آواز پر ویرا اور غزالہ بھی لابی میں آ موجود ہوئی تھی۔ سلطان شاہ لپک کر ویرا کے کمرے میں سے کیسٹ ریکارڈر لے آیا اور ہم پانچوں ڈرائنگ روم میں جمع ہو گئے۔ کیسٹ کے اے سائڈ پر محض خرافات ہیں، اس کا سائڈ بی چلاؤ، اول خان نے ہدایت کی۔ کیسٹ بی چل جائے گا، یہ تو بتاؤ کہ اس کال میں کیا بات اتنی اہم ہے کہ تم اسٹیشن 4 سے دوڑ لگا کر خود یہاں چلے آئے؟ ویرا نے اول خان کے رویے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، چاہتا تو یہ ہوں کہ کال سننے سے پہلے تجسس دور نہ ہو، لیکن اس پیغام کا
کا خلاصہ بتا دینے میں حرج بھی نہیں ہے۔ شاید آج رات رابن نے موہنی سے ملنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس میں شاید والی کیا بات ہے؟ تم نے کال نہیں سنی؟ ویرا نے پوچھا۔ میں نے جو سنا وہ بتا دیا، کیسٹ تمہارے ساتھ سنوں گا۔ میں ایکسچینج میں رک کر چند منٹ ضائع کرنے کی بجائے سیدھا ادھر ہی چلا آیا۔ اس وقت ایک منٹ اہم ہے۔ کیسٹ چل پڑا۔ اول خان سمیت سب نے خاموشی اختیار کر لی۔ گھنٹی بجی اور پھر ایک مترنم نسوانی آواز ابھری۔ ہیلو، موہنی اسپیکنگ۔ ہائے موہنی، یار کیا حال ہے تیرے؟ دوسری نسوانی آواز بھی بہت جاندار اور خوشی سے بھرپور تھی۔ اخبار میں تیرے ڈیڈی کے بارے میں پڑھ کر بہت افسوس ہوا، وہ آئے یا ابھی بھی غائب ہیں؟ رخشی، وہ ابھی تک نہیں لوٹے۔ موہنی کی آواز بھرا گئی۔ میں تجھے فون کر کے تھک گئی مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ کیا تیرا فلیٹ بند پڑا ہوا تھا؟ سوری یار، ایک فرینڈ کے ساتھ لمبی ڈیٹ پر 3 دن سے مری گئی ہوئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایئرپورٹ سے آئی ہوں اور آتے ہی پہلا فون تجھے کیا ہے۔ تجھے معلوم ہے کہ میں اپنے دل کی بات بس تجھ سے ہی کر سکتی ہوں۔ میں تجھے بہت مس کر رہی ہوں۔ اب میں آ گئی ہوں، کل تیرے پاس آؤں گی۔ مجھے اندازہ ہے کہ تو کتنی پریشان ہوگی۔ یہ پولیس والے کہاں جوک مارتے رہے ہیں؟ تیرے ڈیڈی کا پتہ کیوں نہیں چلاتے؟ میں انہی سب باتوں سے پریشان ہوں۔ تجھ سے مشورے کرنے تھے تو لارڈ صاحب کی بچی ہے، کل آئے گی میرے پاس۔ دراصل میں نے ابھی تک ڈیڈی کی FIR نہیں لکھوائی، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ یہ کیا غضب کیا تو نے؟ FIR تو فوری کٹوانی تھی۔ رخشی تقریباً چیخ پڑی۔ دراصل ڈیڈی ایک دوست کا بول کر خود گھر سے گئے تھے۔ انہوں نے مجھے FIR سے منع کر دیا تھا۔ وہ خود گئے تھے مگر کیوں؟ ان کا دوست کیا کہتا ہے؟ رخشی نے کئی سوال کر ڈالے۔ لمبی کہانی ہے، گھر میں ڈاکو گھس آئے تھے، کچھ رقم وغیرہ کے ساتھ اہم کاغذ بھی لے گئے، جاتے جاتے گولیاں چلائیں۔ میں اٹھی تو ڈیڈی ڈرنک اور بد حواس تھے۔ انہوں نے کاغذ غائب دیکھے تو نشہ اڑ گیا اور وہ گھر سے چلے گئے۔ کل تک وہ اسی دوست کے پاس تھے، رات ادھر پولیس ایکشن ہو گیا۔ اوہ، تو رستم ایرانی کی بات تو نہیں کرتی؟ اس نے تو سوسائڈ کر لیا۔ ہاں، رخشی اور ڈیڈی ابھی تک گھر نہیں لوٹے۔ آج صبح ان کے ایک دوست کا فون آیا تھا، وہ امریکہ سے آیا ہے اور اکیلے میں مجھ سے ملنا چاہتا ہے ڈیڈی کے سلسلے میں۔ اکیلے میں؟ پھر وہ تیرے پاس ضرور کسی بری نیت سے آئے گا۔ کیا کوئی فارنر ہے؟ ہاں، خالص امریکن۔ تجھے معلوم ہے کہ میں ایسی چھوٹی موٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرتی۔ بری نیت سے آ رہا ہے تو میرا تھوڑا سا وقت ہی خراب کرے گا نا۔ آئی نیور مائنڈ، میں ڈر رہی ہوں کہ کوئی اور گپلا نہ ہو جائے۔ وہ بولا ہے کہ گھر میں کوئی نوکر بھی نہ ہو، وہ بالکل اکیلے میں ملنا چاہتا ہے۔ ڈیڈی غائب، رستم ڈیڈ، اور اب یہ ڈیڈی کا نیا دوست۔ رخشی کی آواز پر تشویش ہو گئی۔ تو اس کو جانتی ہے؟ اور کیا بولتا تھا وہ؟ میں اسے نہیں جانتی، کوئی سالہ رابن تھا وہ یا اس کا آدمی۔ 10 بجے کے بعد آئے گا۔ وہ ڈیڈی کے بیڈ روم میں ایک دفعہ سارے کاغذ دیکھنا چاہتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کاغذوں کا کیا چکر ہے۔ مائی پور بیبی، رخشی نے اسے پچکارا، تو واقعی مشکل میں ہے۔ میں ابھی تھوڑی دیر میں تیرے پاس پہنچتی ہوں، ہم مل کر سب ٹھیک کر لیں گے۔ وہ تجھے دیکھ کر ناراض ہو جائے گا۔ موہنی کی سہمی ہوئی آواز ابھری۔ اس نے کئی بار بولا کہ گھر میں کوئی نہ ہو، یہ بہت ضروری ہے، کہیں وہ تجھے شوٹ ہی نہ کر دے۔ ہائے لارڈ، رخشی کی آواز میں خوف سمٹ آیا۔ پھر میں نہیں آتی، 15 منٹ بعد تجھے فون کروں گی۔ کوئی گڑبڑ ہوئی اور تو نے جواب نہیں دیا تو پولیس ایمرجنسی کو فون کروں گی۔ پلیز رخشی، فون ضرور کرتی رہنا، میرا دم گھٹ رہا ہے، جی چاہ رہا ہے کہ میں بھی ڈیڈی کی طرح گھر چھوڑ کر کہیں بھاگ جاؤں۔ موہنی کی آواز برا گئی۔ تو فکر مت کر، میں ضرور فون کروں گی۔ رخشی نے اسے یقین دلایا اور مادر پدر آزاد معاشرت کی دلدادہ 2 لڑکیوں کی وہ گفتگو وہیں ختم ہو گئی۔ میں نے کیسٹ ریکارڈر آف کر دیا۔ اس وحشتناک گفتگو میں کام کی بات بس اتنی ہی ہے کہ 10 بجے کے بعد رابن اس کا کوئی آدمی پنڈت منوہر لال کے گھر پہنچے گا۔ رابن کو میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا، اس لیے میری وہاں موجودگی ناگزیر ہے، ویرا نے خوشی سے کہا۔ میں اس کی خوشی پر دل ہی دل میں انت کر رہ گیا۔ آخرکار اس کے میدان میں اترنے کا ہیلا پیدا ہو ہی گیا تھا۔ یہ رابن کو گھیرنے کا بہترین موقع ہے، سلطان شاہ بولا۔ تمہاری پیشن گوئی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ضروری نہیں کہ رابن ہی آئے، اول خان نے کہا، وہ یا اس کا آدمی آئے گا۔ رخشی درمیان میں نہ کودی ہوتی تو معاملہ بہت سہل ہو جاتا، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ ملازموں کے ہٹتے ہی ہم موہنی کو بے بس کر کے گھر پر عارضی قبضہ کر لیتے، غزالہ اس کی جگہ لے لیتی اور ہم چھپ کر آنے والے کا انتظار کرتے۔ وہ بے خبری میں بہت آسانی سے زیر کیا جا سکتا تھا۔ رخشی نے وہاں پہنچنے سے انکار کر دیا ہے،
सुल्तान शाह ने बेसाख्ता कहा, मगर वो हर 15 मिनट बाद फोन करती रहेगी। मैंने इसे घूरते हुए कहा, इसकी मोहिनी से बात ना हुई तो वो फौरन पुलिस को पंडित के घर की तरफ दौड़ लगवा देगी। क्या ये मुमकिन नहीं कि हम मोहिनी के हमदर्द बनकर इसे एतमाद में ले लें? मैंने लम्हा भर के लिए सोचा और फौरन इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया। मोहिनी पंडित डरी हुई थी, वो अपने साये से भी भड़क सकती थी। इससे ये उम्मीद अबस थी कि वो हमारे अजनबी चेहरों पर एतमाद करके रक्षी को हमारे बारे में आगाह नहीं करेगी। इस कोशिश में सबसे बड़ी खराबी ये होती कि मैं कार्रवाई से बिल्कुल बाहर हो जाता, क्योंकि मोहिनी मुझे कर्नल जमाल दस्ती के रूप में मेजर बख्शी के साथ बहुत करीब से देखने के बाद एक तलख तजर्बे से दो चार हो चुकी थी। किसी लंबी चौड़ी सोचो विचार की जरूरत नहीं। अव्वल खान ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, मुझे यकीन है कि रावण मायर की क़यामगाह से महफूज फासले पर मंडलाने वाले मेरे आदमी अपने शिकार को पहचानने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। हमें खुद पंडित मनोहर लाल के घर की निगरानी करनी चाहिए। वो घर मेरा देखा हुआ है, मैंने कहा। इसके फाटक पर इतनी कम रोशनी होगी कि वो दूर से आने वाले को पहचानना मुमकिन नहीं होगा। रावण के धोखे में हम इसके आदमी से भिड़ गए तो वो कभी हाथ नहीं आएगा। मेरी दानिश में हमारा निशाना रावण नहीं, इसका मकसद है। अगर इसका आदमी नाकामी से दो चार होकर मारा जाता है तो हमारा हदफ पूरा हो जाता है। अव्वल खान ने राय दी, रावण भूल कर भी पंडित के घर का रुख नहीं करेगा। गजाला ने इसकी तायद की, जो भी आया वो अकेला नहीं होगा। शहर के रास्तों से वाकिफ एक मुकामी ड्राइवर की जरूरत नागजीर होगी। इसके अलावा एक दो मुसल्ला मुहाफिज भी हो सकते हैं जो बाहर रोककर गाड़ी और अंदर जाने वाले की हिफाजत करते रहें। हमें 4-5 हरीफों को जहन में रखकर मंसूबा बंदी करनी होगी। तुम इस बात से तो मुत्तफिक हो ना कि जो आए इसे मार दिया जाएगा। रावण का पीछा करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा और गजाला का इत्तफाक राय है, मैं कैसे मुखालफत कर सकता हूँ? ऐसी सूरत में वीरा की जरूरत भी पेश नहीं आएगी। सुल्तान शाह बोल पड़ा, वो 5 भी हुए तो हम 3 काफी रहेंगे। वीरा कल के अखबार में मकतूल की तस्वीर देखकर बता देगी कि हमारे हाथों मरने वाला रावण था या इसका कोई और सफेद फार्म साथी। मुर्दों की शिनाख्त का ये काम तुम ही को मुबारक हो। साथ जाऊंगी, वीरा चिढ़कर बोली। मेरा जाना भी जरूरी है क्योंकि मैंने डैनी के साथ वो घर देखा हुआ है। शायद आज रात हम सब को ही जाना पड़े। मैंने रसानियत से इन्हें समझाया, आने वाले दरवाजे की हिम्मत से ही आएंगे, लेकिन किसी गड़बड़ की सूरत में पिछली गली से बेफरार हो सकते हैं। हमें दोनों तरफ इनके इस्तकबाल के लिए तैयार रहना होगा। मैंने अव्वल खान को पंडित के मकान का अंदरूनी नक्शा समझाकर मंसूबा बंदी का आगाज कर दिया। वो तीनों आने वाले वक्त की मुनासिब तैयारी के लिए अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। मोहिनी और रक्षी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का टेप सुनने के बाद ये बात वाज़ेह हो गई थी कि मोहिनी को 10 बजे घर के चौकीदार समेत हर मुलाजिम को घर से रवाना कर देना था। रावण या इसका आदमी इस मुकर्ररा वक्त के बाद किसी भी लम्हे वहां पहुंच सकता था। हमारे पास खासा वक्त था, खाना तैयार था। तय ये हुआ कि रवानगी से पहले शिकम पूरी कर ली जाए। ये भी हो सकता था कि रावण 10 बजे के बाद 11 या 12 बजे तक वहां पहुंचता और हम खाली पेट वहां सूखते रहते। मोहिनी के घर की वीरान अकबी गली की निगरानी के लिए सुल्तान शाह को गजाला के साथ रहना था। वीरा मेरे और अव्वल खान के साथ मेन गेट की तरफ मौजूद होती। पीछे वालों को मकान की 4 दीवारी से बाहर रहकर इस अमर को यकीनी बनाना था कि इधर से कोई दीवार फांद कर फरार ना हो सके। हम तीनों को मौका की मुनासबत से कार्रवाई करनी थी। कुछ हथियार घर में मौजूद थे, बाकी अव्वल खान की गाड़ी में रखे हुए थे। हम फराइज के लिहाज से 2 गाड़ियों में बांटकर 9:30 बजे घर से रवाना हुए तो अव्वल खान के जखीरे से हासिल की हुई 3 जहरीली अंगूठियां हमारी उंगलियों में मौजूद थीं। दुश्मन पर करीब से बे आवाज और मोहलक वार करने के लिए वो अंगूठियां बेमिसाल थीं। मेन रोड पर आने तक हमारी गाड़ियां एक दूसरे से बिछड़ चुकी थी, मगर किसी को कोई परवाह नहीं थी। मोहिनी का घर मेरा और सुल्तान शाह का देखा हुआ था। रास्ते में सुस्त रवि का मुजाहरा करते हुए हम ठीक 10 बजे मोहिनी वाली गली में दाखिल हो चुके थे। नुक्कड़ से गुजरते हुए हमें अकबी गली के कोने पर सुल्तान शाह की गाड़ी नजर आ गई। इसी वक्त ये अंदाजा हुआ कि इन दोनों को अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए मौजू जगह मिल गई थी, मगर मेन गली में हम जिसके घर के सामने गाड़ी रोकते वो हमारी तरफ से शकूको शुबहात में मुब्तला हो सकता था। मेरे एमा पर अव्वल खान ने अपनी गाड़ी मोहिनी और इसके पड़ोस के मकान की दीवारों के करीब यूं लगा दी कि किसी का रास्ता रुका और ना गाड़ी किसी एक हाथ में रही। कुर्बो जवार के मकानों के फाटक बंद थे। किसी को हत्ता के खुशहाल ग्राउंडों के मुलाजमीन को भी बाहर बैठने
बैठने या आवारागर्दी करने की जरूरत नहीं थी। मैंने चौकन्ने अंदाज में गाड़ी छोड़ दी। मैं बज़ाहिर बेपरवाही से चलता हुआ मोहिनी के फाटक पर पहुंचा। रुक कर अंदर कान लगाए तो वहां गहरा सन्नाटा था। शायद वो राबन की हदायत पर मुलाजमीन को हटा चुकी थी और खुद घर के तमाम दरवाजे बंद किए किसी कमरे में बैठी थी। मुझे फाटक में अपने गुजरने का रास्ता पैदा करने के लिए किसी मैकेनिज्म, आखिर मुझे चौबी फाटक की जैली खिड़की पर अंग्रेजी के हरफ यू जैसा एक उल्टा हुक लगा हुआ नजर आया। इसे उठाते ही जैली खिड़की खुल गई और मैं पंजों के बल अंदर कच्ची रवश में दाखिल हो गया। मुझे दरवाजे में गायब होते देखकर अव्वल खान और वीरा ने सूरत से काम लिया। चंद सानियों बाद वो दोनों भी मेरे साथ आ मिले। वो कच्ची रवश और पोर्च पर मुश्तमिल मुख्तस हिस्सा था जहाँ एक दीवार के साथ चौकीदार की खाली चारपाई खड़ी हुई थी। इस हिस्से में सिर्फ एक बल्ब रोशन था। इसकी रोशनी कम होने के बावजूद हम तीनों के लिए खतरनाक थी। हम तेजी के साथ पाम के ऊंचे गमलों की ओट में चले गए थे। तुम दोनों यहीं कहीं कमी का तलाश कर लो, मैं अंदर जा रहा हूँ, मैंने सरगोशी की। क्या दरवाजा इस्तेमाल करोगे? मेरे फौरी इरादे ने अव्वल खान को परेशान कर दिया। एग्जॉस्ट फैन का एक चौकोर खिलाफ मेरी नजरों में है। ये कहकर मैं इन दोनों से अलग हो गया। किसी मुलाजिम से सामना न होने का यकीन होने के बावजूद मैंने पूरी एहतियात से इमारत के पहलू तक रसाई हासिल की और फिर तेजी से छज्जे पर चढ़ गया। वहाँ चौकोर खिला जो का तू मौजूद था। वहाँ था ही कौन जो ये सोचता कि दरवाजे बंद होने के बावजूद कोई पंडित मनोहर लाल की ख्वाबगाह तक पहुँचने में कैसे कामयाब हुआ। 2 छत्ती स्टोर और राहदारी में मैंने हर तरफ सुन गिन ली। मकान में पहले की तरह सन्नाटा था और सिर्फ एक एयर कंडीशनर चल रहा था। मोहिनी शायद अपने कमरे में मौजूद थी। मैं इस दरवाजे पर रुके बगैर आगे बढ़ गया। मुझे अंदाजा था कि आने वाले को सारी दिलचस्पी पंडित की ख्वाबगाह से थी। पिछली बार वो दोनों महवे ख्वाब थे मगर इनके कमरों के दरवाजे अंदर से बुलेट नहीं थे। इस रोज पंडित वहाँ नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि मोहिनी को अपने बाप का कमरा मुकम्मल करने का ध्यान नहीं आया होगा। मैंने दस्ते पर किस्मत आजमाई की और दरवाजा खुल गया और कमरे में रची हुई हल्की सी बसांत मेरे नथनों में घुसने लगी। एयर कंडीशनर होने की वजह से इस कमरे में ताजा हवा के गुजर का हर रास्ता बंद था। पंडित के फरार के बाद एयर कंडीशनर नहीं चलाया गया था। इस वजह से वहाँ बसांत का पैदा होना लाजमी था। कुछ देर के लिए मुझे वो सब सहना था। कमरे में बेशकीमत चौबी फर्नीचर और अलमारियों की बहुतात थी। मैं किसी ऐसी जगह की तलाश में था जहाँ से चश्मे ज़दन में बाहर निकल सकूं। इस मुहिम में महदूद रोशनी वाली टार्च मेरी मदद कर रही थी। एक अलमारी के बराबर में इसी लंबाई का आईना नस्ब था। मैंने इससे छेड़छाड़ की तो पट की तरह वो आईना बाहर खुल गया। वो किसी के छुपने के लिए बेहतरीन जगह थी। इसमें कुछ इस्तेमाल शुदा मर्दाना और जनाना कपड़े मौजूद थे। मैं फौरन इस खला में दाखिल हुआ और शीशे का पट खींचकर बंद कर दिया। खड़े हुए ताबूत जैसे इस खला में पोजीशन लेने के बाद मैंने चेहरे पर अपना रुमाल भी बांध लिया। मैंने घर में दाखिल होने का फैसला अचानक किया था, इसलिए नकाब का बंदोबस्त नहीं किया जा सका था। मेरे लिए किसी नकाब वगैरह के बगैर मोहिनी का सामना करना मुनासिब नहीं था। घुटन और तारीकी में वक्त रेंग रेंग कर गुजरता रहा। जब मेरे बदन पर कहीं कहीं पसीने रेंगने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि घर में दाखिल होने के बाद मैं अपने तमाम साथियों से कट कर रह गया था। मेरे बाहर निकलने से पहले वो कोई अंधाधुंध कार्रवाई करके मुझे खतरे में नहीं डाल सकते थे। काफी देर बाद मकान के किसी हिस्से में डोरबेल की आवाज गूंजी। फिर एक सुकूत छा गया। फर्श पर हर जगह कालीन मौजूद थे, इसलिए किसी के कदमों की चाप तक सुनाई नहीं दे रही थी। आखिर सुकूत का वो सिलसिला मुनक़ता हुआ और मेरे कानों में मोहिनी की सहमी हुई आवाज आई, ये डैडी की ख्वाबगाह है। नामालूम चोर ने इनकी दीवार गिर तिजोरी से सब कुछ बाहर निकाल लिया था। एयर कंडीशनर चला दो और कमरे में मौजूद तिजोरी और दरवाजों की चाबियां मेरे हवाले कर दो। अमरीकी लबो लहजे में एक बारी और तहकम अमेज आवाज उभरी। तिजोरी समेत अब हर चीज गैर मुकम्मल है। बे आवाज स्विचों के जरिए कमरे में पहले ही रोशनी की जा चुकी थी। मोहिनी के जवाब के साथ एयर कंडीशनर भी चल गया। तिजोरी का बचा हुआ सामान कहाँ है? मोहिनी के साथ आने वाले मर्द ने पूछा। वो मैंने दोबारा अलमारी में भर दिया है मिस्टर राबन। तुम यकीन करो कि वो कागज अब यहाँ नहीं है। मेरे डैडी इन ही के लिए परेशान थे। मुझे मालूम है। इसकी आवाज सर्द और सफाकाना हो गई। तुम्हारा बाप पक्का अहमक था जो इन कागजों की हिफाजत नहीं कर सका। पता नहीं इसने अपने कमरे में बेपरवाही से और क्या क्या छोड़ा हुआ होगा। वो बज़ाहिर बेपरवाह थे मगर एहतियात इनकी सरशस्त में शामिल थी।
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔